اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دیتے ہو، والارحام، اور رشتوں کے معاملے میں بھی ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہاں پر نفس واحدۃ کہا گیا ہے، اور پھر آگے جا کر فرمایا اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دی ہیں۔ اس کا ایک سادہ مفہوم تو بائبل کی روایت کے مطابق لیا گیا ہے کہ یہاں نفس واحدہ سے مراد ون انڈیویجول تو ترجمہ ہوگا لفظی، لیکن اس سے مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور ان سے ان کا جوڑا بنا دیا، ان کی زوج بنا دی، یعنی حضرت حوا سلام علیہا کی پیدائش ہوئی۔ یہ بائبل کی روایت ہے، یہ تفصیل نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ یہ بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہی گئی ہے۔ صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ پروسیس بیان کیا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نسبت نہیں دی، جیسے عام صحابی کہتا ہے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ دونوں باتیں انہوں نے نہیں کہیں۔ تو گویا وہ ان کا اپنا قول ہے جو انہوں نے تفسیر کے لیے بیان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں دی۔ دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے ہمارے کلام میں سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، ہماری تحریر میں ٹائپوگرافک مسٹیکس ہوتی ہیں، ایسی کسی غلطی کا امکان اللہ کے کلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من رجل واحد، کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، وخلق منہ زوجہ، اور اس مرد سے اس کا جوڑا بنا دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرماتی ہے۔ اگر اللہ نے یہاں پر نفس واحدہ استعمال کیا ہے تو یہ بے معنی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ ایک زندہ کتاب ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ اس میں بہت سے باتیں جو ہیں وہ بڑے سادہ اسلوب میں کہی گئی ہیں، جن کا ایک سادہ مفہوم آج سے 1400 سال قبل بھی سمجھ میں آیا، اور انہی آیات کا، انہی الفاظ کا، انہی کلمات کا ایک مفہوم قیامت تک سمجھ میں آتا رہے گا وقتاً فوقتاً۔ آج کی جو انسان کی ذہنی سطح ہے اس کے اعتبار سے یہ بات جو ہے یہ دل کو لگتی ہے کہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، یہ علیحدہ ہیں جن کو آپس میں گڑبڑ کر دیا گیا ہے۔ ایک ہے ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن، اور خاص طور پر اس کا وہ حصہ کہ جو اس نے موڈ آف ایوولوشن بیان کیا ہے، یعنی پروسیس آف ایوولوشن، کہ یہ ایوولوشن کیسے ہوا۔ اور خود بھی اس نے یہ کہا ہے کہ ایک ہے دا ریئلٹی آف ایوولوشن، دی سائنس آف ایوولوشن، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور باقی اس نے بڑی ہیوملٹی کا ثبوت دیا ہے کہ جہاں تک میرے ان دلائل کا تعلق ہے اور جو میں نے پروسیس بیان کیا ہے کہ وہ ایوولوشن یا ارتقاء کیسے ہوا، اس میں اختلاف کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ممکن ہے میری بات جو ہے وہ غلط ہو، لیکن شاید اس حقیقت سے انکار نہ کیا جا سکے کہ ایوولوشن بہرحال ہوا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اس لفظ سے کو بہت زیادہ الرجک ہیں، ایوولوشن کے لفظ سے، ارتقاء کے لفظ سے، کہ فوراً جب وہ وہاں جا کے رک جاتی ہے ان کی سوئی جو ہے، پھر آگے نہیں وہ چل سکتے، اور بہت زیادہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ فلاں فلاں پہلے اس کی یہ ہسٹری تھی اور اس سے بنا ہے، اس سے بنا ہے۔ قرآن مجید بار بار ایک بات کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، یعنی ایک گندے پانی کی بوند، تو اگر اس سے انسان شریف کی شان میں فرق نہیں آتا تو پھر اس میں اس کی شان میں کیوں اتنا فرق آتا ہے کہ پہلے وہ جو ہے کوئی لوور اینیمل تھا، اس کے بعد وہ ہائی لیول اینیمل بن گیا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک بالکل چلتا پھرتا جوان بنا دیتا یا بچہ بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ایک پروسیس اختیار کیا ہے۔ وہی ایک سیل کا پروسیس ہے نا، کہ پہلے آدھا سیل ادھر سے اور آدھا سیل ادھر سے، آدھا باپ کی طرف سے آدھا ماں کی طرف سے، وہ دونوں مل کے ایک بنے، اب پھر اس